بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو کا گیسٹ پیپر میں نے آپ لوگوں کے لیے کمپائل کیا ہے 2024 کا، تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ کہ آپ کو میں ایک مشورہ یہ دوں گی کہ آپ اس کو ایک دفعہ سولو کر لیں، ٹھیک ہے؟ 3 آورس کے اندر سولو کر لیں اور دیکھیں کہ یا کس طرح سے آپ اس کو ایگزام کی تیاری کے لیے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اب پہلا جو ہے یہ سوال اس طرح سے آتا ہے کہ دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ تو نمبر 1 ہے تردد کے معنی ہیں، اب آپ کو اس میں چوائس دی ہوئی ہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہے فکر۔ پھر منشی پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں کیا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا شیوا بنایا رواداری کو۔ غزل لفظ ہے عربی زبان کا۔ حکیم سعید نے بچوں کے لیے جو رسالہ شائع کیا اس کا نام ہے نونہال۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں 25 سال رہیں۔ توبۃ النسو، مرات العروس اور ابن الوقت ان کے ناول ہیں، کس کے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے۔ شہاب نامہ ایک آپ بیتی ہے۔ ہمدردی ایک خاصیت ہے، کون سی خاصیت ہے؟ قدرتی خاصیت ہے۔ اس کے بعد ہے لٹو ہونا، قواعد کی روح سے محاورہ ہے۔ خدائے سخن کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ حرف و حرکات کا مجموعہ جو شعر میں ردیف سے پہلے آئے قافیہ کہلاتا ہے۔ کرکٹ اور مشاعرہ کے شاعر ہیں دلاور فگار۔ ادا جعفری کا اصل نام تھا عزیز جہاں۔ مولوی عبدالحق کا لقب ہے بابائے اردو۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ جو ایم سی کیوز ٹائپ کوسچن ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو آپ ایک دفعہ بک ریڈنگ ضرور کیا کریں، اور جو بھی امپورٹنٹ آپ کو پوائنٹ لگے آپ اس کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں، تاکہ آپ کو پھر یاد کرنے میں، ریوائز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مختصر جوابات کے سوالات۔ اس میں دیکھیں، مندرجہ ذیل سوال میں سے کسی 2 کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے دریائے کوس دریائے کوسی کہاں واقع ہے؟ البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی؟ ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ مصنف کے حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے۔ نظریہ پاکستان یا نام دیو مالی۔ پھر نیکسٹ ہے ہمارا مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال شاعر کے حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے۔ دنیائے اسلام یا سر راہ شہادت۔ سوال نمبر 5 مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 شعری اصطلاحات کی تعریف کیجیے۔ حمد، مثنوی، قافیہ بند۔ یا مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 اصناف ادب کی تعریف کیجیے۔ آپ بیتی، ناول، ڈرامہ، غزل۔ اب اس میں سے اگر آپ نے یہ والا سوال کرنا ہے تو یہاں سے 2 لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سے بھی 2۔ اور اگر آپ نے یہ نیچے والے کو آپ نے کیا، ٹھیک ہے، ادب کا، تو پھر نیچے آپ بیتی، ناول، ڈرامہ یا غزل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اکثر اسٹوڈنٹ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ایک حمد کا کر دیا، اس میں سے کر دیا، اور ایک نیچے سے کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ پھر ہے سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ اس میں فعل، اس میں مسفر، روزمرہ، مرکب ناقص یا درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔ دعا، شیوا، عطا، خطا۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی 4 الفاظ کو، محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہر کارہ، جائے وقوع، رکھ رکھاؤ، نام بیچنا، دریغ نہ کرنا، کٹن گھڑی۔ پھر ہے بیانیہ جوابات کے سوالات۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سلیس اور با محاورہ زبان میں کیجیے۔ اس میں دیکھیں، گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔
وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا. وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا. آپ نے یہ کرنا ہے یا پھر سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 جملوں کی تشریح کیجیے. نمبر 1 ہے بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے. استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ، بسم اللہ کی مٹھائی ہے. ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست. اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید. اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے جس میں وقت کی اہمیت پر روشنی ڈالیے. یا کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ لکھیے جس میں شہر میں گیس کی قلت پر حکام کی توجہ دلائیے. پھر ہے مندرجہ ذیل اشعار و تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. پھر دوسرا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ کی ناظری سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. پھر ہے طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا. آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں. یا نظم کے عنوان اور شاعر کے حوالے کے ساتھ مندرجہ ذیل جز کی تشریح کیجیے. وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ و دھوپ سے دن کا مثال شب. خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب. اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. اسٹوڈنٹس میں تو آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ جو چوائس میں ہے نا اس کی بھی تیاری کر لیں، ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر کم از کم 2 صفحات پر مشتمل مضمون لکھیے. شجرکار کی اہمیت، تفریح مقام کی سیر، فرد قائم ربط ملت سے ہے. یا مولوی عبدالحق یا مرزا اسد اللہ خان غالب میں سے کسی ایک شخصیت کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے بیان کیجیے. اچھا اسٹوڈنٹس، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل سائنس کک. بیٹا پلیز آپ لوگ اچھی طرح تیاری کر لیجیے گا. اللہ حافظ.